لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ شان رب العزت ہے ان علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کا انتظام بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو بھی رہی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے۔ اپنی تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ نے ہدایت کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ کسی کے لیے ہدایت بالواسطہ اور کسی کے لیے ہدایت بلا واسطہ۔ بالواسطہ اور بالواسطہ کے اوپر گفتگو کل ہو چکی ہے۔ اللہ کا کام ہدایت کے لیے انتظام کرنا تھا، ہدایت پانا یہ ہمارا کام ہے، ہدایت حاصل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کا کام ہے انتظام، کہ وہ انتظام کرے، اور اس نے انتظام کیا۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بلکہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، اور سب سے پہلے ہی شخص کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور سلسلہ پھر اس طریقے سے قائم کیا کہ 1,24,000 انبیاء، انہی میں سے پھر 313 کو رسول بھی بنایا، اور پھر ان 313 میں ہی 5 بڑے رسول جو صاحب شریعت پیغمبر کہلائے۔ یہ اللہ نے تمام انتظام کیا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو پروردگار عالم نے پھر امامت کے سلسلوں کو شروع کیا، جو سلسلہ آج تک جاری ہے، اور آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہے ہیں۔ عزیزو، وعدہ بھی کیا تھا، اور اسی اعتبار سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبوت کا آغاز جناب آدم سے ہوا، مگر رسالت کا آغاز جناب نوح سے ہوا۔ توجہ کیجئے گا، آدم کو اللہ نے فقط نبی بنایا ہے، لیکن جب رسالت کا آغاز ہوا، جہاں رسولوں کا سلسلہ چلا، تو وہاں پر جناب نوح کو اللہ نے رسول بنایا۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے، جیسے جیسے زمانہ بدلتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے، پبلک بڑھتی چلے گئی، قوانین کی ضرورت پڑی،
ابتدا میں تھوڑے آدمی تھے، ان کے لیے بس ایک نبی کا ہونا کافی تھا، بہت ہی مختصر سے قانون تھے، انہی قانون کو جناب آدم بتا دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو، یا جو سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن جب آبادی بڑھی تو اب ضرورت پڑی کہ الہی قوانین بھی مرتب کیے جائیں، اور پھر اللہ نے اپنے پیغامات کو مسلسل بھیجنا شروع کیا، اب تم یہ کرو، اب یہ کرو، اب ایسے کہو، اب ایسے کہو، اور یہ کام ہوتا ہے رسول کا۔ جناب نوح فقط رسول نہیں تھے بلکہ صاحب شریعت رسول تھے، یعنی جناب نوح سے نہ صرف یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا، بلکہ جو صاحب شریعت پیغمبر ہے ان میں بھی سب سے پہلے پیغمبر جناب نوح ہی ہیں۔ سب سے پہلے جناب نوح صاحب شریعت، جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک درمیان میں جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے جناب نوح کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے، اور جناب نوح کی شریعت کو پہنچاتے رہے جناب ابراہیم جب تک نہیں آ گئے۔ پھر جناب ابراہیم دوسرے صاحب شریعت نبی، اور جناب ابراہیم سے لے کر جناب موسیٰ تک درمیان میں ہزاروں نبی آئے، اور یہ سارے کے سارے نبی جناب ابراہیم کی شریعت کو پہنچاتے رہے۔ نبوت ان کی چل رہی تھی چونکہ نبی تھے وہ، لیکن رسالت جناب ابراہیم کی۔ جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ جب تک نہیں آ گئے اس وقت تک شریعت جناب موسیٰ کی چلتی رہی، نبی پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر جناب عیسیٰ جب آ گئے، جناب عیسیٰ تک 500 ساڑھے 500 سال تک عرصہ گزرا، اور جناب عیسیٰ سے لے کر حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول رحمت للعالمین تک جناب عیسیٰ کی شریعت رہی۔ پھر جناب رسول اللہ کے بعد چونکہ وہ خاتم المرسلین خاتم الشریعت تھے، ان کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا، شریعت کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر انسان تو آنے تھے، دنیا تو تھی موجود، اس لیے اللہ نے اب ہدایت کے انداز کو بدل دیا، اور طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ دین تو مکمل ہو چکا، اب دین میں مزید قوانین کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو قوانین بنائے ہیں اللہ نے وہ باقی رہیں، لہذا ان کی حفاظت کا اہتمام و انتظام کیا گیا، اور سب سے پہلے محافظ کے طور پر رسول نے اپنے خلیفہ غدیر خم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ کر چلے گئے۔ یہ حدیثیں ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میرے بعد علی، اور علی کے بعد حسن حسین، اور اس کے بعد سلسلہ آخر تک، یہاں تک کہ امام نے نام بھی بتایا، لقب بھی بتایا، کنیت بھی بتائی، اور آخر میں یہ بھی بتایا جو میرا 12واں نائب ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا لقب میرے لقب پر ہوگا، اور وہ پردہ غیب میں رہے گا۔ اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی جب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک میرا 12واں نائب اس دنیا میں نہیں آ جائے گا اور حکومت قائم نہیں کر لے گا۔ سارے حدیثیں موجود ہیں۔ یہ سلسلہ تو انشاءاللہ بعد میں جاری رہے گا گفتگو کا۔ تو جناب آدم ہے پہلے نبی، وہ جناب نوح ہیں پہلے رسول اور پہلے صاحب شریعت پیغمبر۔ قرآن مجید نے جناب نوح کی عمر کے بارے میں جو بتایا وہ تو صرف اتنا کہا ہے کہ نوح کی عمر تھی لبث فیہا، جو قرآن کے الفاظ ہیں، 1000 سنہ الا 50 عاماً،
950 سال. مگر علماء کی رائے یہ ہے، علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 950 سال جو بتائے قرآن نے، یہ تبلیغی عمر بتائی ہے، یہ اصل عمر نہیں بتائی. اور اصل عمر اور تبلیغی عمر میں فرق ہے. اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ رسول اللہ کی عمر کتنی ہے، تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ رسول اللہ کی عمر ہے 63 سال، 63 ایئرز. لیکن اس میں تبلیغی عمر کتنی ہے؟ 23 سال، 23 ایئرز. تو 40 سال کی عمر تھی رسول کی جس وقت رسول نے کھل کر نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے اور کھل کر تبلیغ کی ہے، جس میں 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے. 23 سال کی عمر ہے جو تبلیغ عمر ہے، لیکن کل عمر ہے 63 سال. اسی طریقے سے جناب نوح کی عمر جو تبلیغی ہے وہ قرآن نے بتائی ہے، یعنی 950 سال. لیکن اصل جناب نوح کی عمر جو علماء نے بیان کی ہے وہ کہا 2500 سال، 2500 سال اصل عمر تھی جناب نوح کی. اتنی عمر گزرنے کے بعد مرنا تو طے ہے. ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے، میں یہ کبھی میت کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں بیان کر دیا کرتا ہوں، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور جناب نوح سے کہا جناب چلیے ہو گیا آپ کا وقت، بہت زندگی گزار لی آپ نے. کتنی؟ 2500 سال گزار لی. تو یہ بتائیے میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ 2500 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس دنیا میں آپ 2500 سال رہے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہو گیا دوسرے سے نکل گیا. 2500 سال زندگی گزارنے والے نبی نے فرمایا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دروازے سے گیا اور دوسرے سے نکل گیا. اچھا آپ خود محسوس کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلاس فیلو لوگ ہیں، دوست احباب جب کبھی بیٹھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ تو باتیں نکل جاتی ہیں ان کی، پتہ چلا 50 سال پرانی بات بیان کر رہے ہیں، اور 50 سال پرانی بات اپنی اسکول کی بات، کالج کی نہیں، اسکول کی بات، گاؤں کی بات، دیہات کی بات، کس طریقے سے کھیلتے تھے، کہاں نہر پہ جاتے تھے، وہاں گھومتے تھے اور ویسے کرتے تھے دوستوں کے ساتھ، شرارتیں، اچھا برا جو کچھ بھی بچپنے میں کیا ہو. جب وہ پرانی باتیں یاد آنے لگیں گی تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے. ایسا لگے گا آپ کو خود کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی کی تو بات ہے، یہ بالکل نئی بات، بالکل تازہ ہو جائے گی بات. جبکہ غور کریں گے، یاد کریں گے تو پتہ چلا کہ تو 50 سال پرانی بات ہو گئی. ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں تو خود ابھی 50 کا نہیں ہوا ہوں. تو ایسا لگے گا جیسے بالکل ابھی کل ہی کی بات ہے. اسی طریقے سے جو پرانی باتیں ہیں، اور جناب نوح کو بس وہی محسوس ہوا کہ بھلے ہی 2500 سال زندگی گزر گئی، مگر اس کے باوجود بھی جب غور کیا، پیچھے ذرا غور سے سوچا تو بالکل ایسا لگا کہ کب گزر گئی، کہاں گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. آدمی اگر خوش رہے تو عمر کیسے گزر جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، سال کیسے گزر جائے پتہ بھی نہیں چلتا. خیر یہ باتیں تو بیچ میں آ گئی. تو جناب نوح نے اصل زندگی گزاری ہے 2500 سال، اور جو 950 سال تبلیغی عمر ہے، اس 950 سال مستقل گاؤں میں، دیہات میں، قریے میں، اب چونکہ رسول ہو گئے، اب تو صرف نبی تو نہیں تھے، وہ نبی بھی ہے، رسول صاحب شریعت، لہذا ان کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی. اور ذمہ داری زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل تبلیغ دین کر رہے تھے. وہ لوگ جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کو سمجھانا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید میں سورہ ہود، حالانکہ سورہ نوح بھی ہے قرآن مجید میں، البتہ سورہ نوح میں تذکرہ کم ہے،
مگر اس سے زیادہ تذکرہ آپ کو مل جائے گا سورہ ہود میں، 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا، نوح تو 71واں سورہ ہے۔ لہذا آپ اس کی تفسیر میں دیکھیے گا، قرآن پڑھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ باتیں پتہ چلیں گی جو مجلس میں بھی نہیں پڑھی جاتی، اور شاید میں بھی وقت کی وجہ سے پوری بات نہ ہی بیان کر پاؤں گا، موقع ملے گا تو کبھی پڑھیے گا۔ تو جناب نوح چونکہ تبلیغ کر رہے تھے اور نتیجہ کیا نکل رہا تھا، اس تبلیغ کی وجہ سے لوگ اتنے خفا تھے کہ جناب نوح کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ پتھر برسایا کرتے تھے کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، یعنی وہ ڈھیر بن جاتا تھا جناب نوح بیچ میں، اور جیسے پتھر چاروں طرف سے پتھر۔ پھر کیا ہوتا تھا، پروردگار عالم جبرائیل امین کو بھیجتا تھا، فرشتے کو بھیجتا تھا، فرشتہ آتا تھا اور فرشتہ اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتا تھا، پھر جناب نوح کو نکالتا تھا، اور نکالنے کے بعد اپنے پروں کو جناب نوح کے زخموں پر پھیر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے جناب نوح کے زخم بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے، اور اگلے دن سے جناب نوح پھر پہلے کی طریقے سے ہی، اگلے دن سے پھر وہی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ مسلسل دستور تھا، توجہ کیجئے گا، مستقل کا دستور تھا، مستقل کا عمل تھا، مستقل کا کام یہی تھا جناب نوح کا، تبلیغ کے لیے جانا۔ لوگ پتھر برسا رہے ہیں، پتھروں میں وہ چھپ رہے ہیں، اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہے، فرشتہ پروں سے ہٹا رہا ہے پتھروں کو، زخموں پر اپنے پر لگا رہا ہے، جناب نوح کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جناب نوح شفایاب ہو جاتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہوگا، اگلے دن سے پھر تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ عجیب بات ہے میرے عزیزو، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ امام کو نبی سے بڑھا دیتے ہو، آپ امام کو یا امامت کو نبوت سے بڑھا دیتے ہو، امام کو آپ نبی سے بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں صرف اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن آپ کے سامنے ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، شاید آپ کے ذہن پہنچ گئے ہو، نہیں پہنچے ہو تو میں اب پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہے جناب نوح کے اوپر فرشتے کا کرم، فرشتہ آتا ہے، زخموں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ مگر ہمیں یاد آ رہی وہ 3 شعبان کی تاریخ، جب امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کے ساتھ جب فرشتے مبارکباد کے لیے آ رہے ہیں، دیکھا ایک فرشتے نے دیکھ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جانتے نہیں ہو رسول اللہ کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، بھائی مجھے بھی لے چلو، میرے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں، اور لے لیا فطرس فرشتے کو۔ رسول نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ فطرس فرشتہ ہے جس کے بالوں پر چھین لیے گئے ہیں۔ رسول نے فرمایا گہوارہ حسین سے مس کر دو، ادھر گہوارہ حسین سے مس ہوا، فطرس کو بالوں پر مل گئے، پھر پہلے کی طریقے سے پرواز کرنے لگا۔ فیصلہ آپ کیجئے گا، میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی، نتیجہ کم سے کم اتنا تو نکال ہی سکتا ہوں کہ وہ اس کو نبی کہتے ہیں، جو فرشتوں کے پروں کے مس کرنے سے جس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اسے نبی کہتے ہیں، اور فرشتے کو جہاں بالوں پر مل جائے اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل۔ اللہم صلی علی محمد انجمن میں جب سے اعلیٰ ہو گیا، یہ امام زمانہ سے مجھ و عداوت کا سلا، دل تو کالا تھا مگر اب منہ بھی کالا ہو گیا۔ واہ اللہ۔ تو اب جناب نوح اپنے ڈیوٹی پر ہیں، چونکہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر، جو ہم صاحب شریعت وہ بھی کہہ رہے ہیں، مستقل تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے کرتے ایک وقت وہ آ گیا کہ اب جناب نوح مایوس ہو گئے،
مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ تبلیغ کا کوئی ثمرہ نظر نہیں آ رہا، اثر نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کریں؟ جناب نوح نے دعا کی پروردگار سے، یا اللہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر لی جتنی بھی میں کر سکتا تھا، مگر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کے اوپر عذاب بھیج دیں، یہ نہیں سدھریں گے۔ جناب نوح نے پوری کوشش جب کر لی، اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اور اتمام حجت کے لیے اور کرو، جو کوشش جیسے بھی ہو سکتا ہے کرو، مگر کوئی اثر نہیں۔ جناب نوح نے آخر میں جب دعا کی، بلکہ کہوں بد دعا کی، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ایک کام کرو، کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بناؤ مگر ہماری نظروں کے سامنے بنے، میدان میں بناؤ، ٹھیک ہے۔ اور علماء نے بیان کیا، مورخین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ عام لکڑیوں سے نہیں بنی، جناب نوح نے خود درخت لگائے، عمر کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں، خود درخت لگائے۔ دیکھیں اللہ کتنی مہلت دے رہا ہے تاکہ جناب نوح کو بھی صبر تاکہ رہے، خود درخت لگائے، زمین میں بوئے، گٹھلیاں بوئی مثلا کھجور کی، اور وہ جب بڑے ہو گئے درخت پھر وہ کٹے، پھر وہ انہوں نے کشتیاں بنانی شروع کی، اور اسی درمیان میں جناب نوح تبلیغ اپنا کر ہی رہے ہیں۔ مگر جیسے میں نے کہا سورہ ہود میں آپ پڑھیں گے، جس وقت جناب نوح کشتی بنا رہے تھے وہ درخت بڑے ہو گئے، جب وہ بڑے ہو گئے پھر وہ کٹے، اور کاٹنے کے بعد جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی۔ تو وہ کشتی بنا رہے تھے میدان میں، چونکہ کشتی نجات بننی تھی نا، کشتی نجات میدان ہی میں بنا کرتی ہے، کشتی نجات آئے گی انشاءاللہ بتاؤں گا، کشتی نجات میدان میں بنا کرتی ہے، کہیں کوٹھے وغیرہ پہ نہیں بنا کرتی ہے۔ تو جناب نوح نے جب کشتی بنا رہے تھے اس زمانے میں جو کوئی بھی گزر رہا تھا وہ جناب نوح کا مذاق اڑا رہا تھا، ہر شخص مذاق کیوں اڑا رہا تھا؟ کہنے لگا پانی کا تو نام و نشان ہے نہیں، اور جناب بنانے چلے ہیں کشتی۔ کہتے ہیں کہ اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ، جناب نوح تو کشتی بنا رہے تھے، اور کُلَّمَا مَرَّ، جو بھی گزر رہا تھا، دیکھ رہا تھا جو بھی، وہی ان کا مذاق بنا رہا تھا، مسخرہ کر رہا تھا۔ دیکھا یہ اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ کشتی کتنی بڑی بنی بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، کیسی کشتی بنائی تھی جناب نوح نے، لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ چونکہ یہ باتیں جو قرآن میں ہے وہ تو 100% صحیح ہیں، لیکن جو حدیث میں یا تاریخ میں بات آتی ہے وہ 100% صحیح نہیں ہوتی، خاص طور تاریخی بات، اسی لیے اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ میں نے دو جگہ پڑھا، دو چیزیں الگ الگ چیزیں، ایک جگہ بتایا کہ 1200 ہاتھ، اب ہاتھ بتایا، اب ہاتھ اگر ہم اتنا کہیں یا یہ پورا ہاتھ کہیں، 1200 ہاتھ لمبی اور 800 ہاتھ چوڑی، 80 ہاتھ اونچی، اور حیات القلوب میں ملا ہمیں 1000 ہاتھ لمبی اور 400 ہاتھ چوڑی۔ اب جو بھی ہے، شپ تھا کم سے کم، شپ بڑا والا جو شپ ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ کشتی نہیں تھی، پورا بڑا، اور یہ اس لیے بھی کہ اس میں دعوت تو سب کے لیے تھی، سب کو سوار ہونا ہے، اور جتنے بھی سوار ہو جائیں، اور پھر قرآن مجید میں تو خدایا اللہ نے کہا کہ سب کو لے لو، ہر ایک جوڑے کو لے لو جتنی بھی مخلوق تھی۔ خیر یہ بھی بات آ رہی ہے، کشتی جب بنا رہے تھے تو ہر آدمی مذاق بنا رہا تھا، جو دوسرے مذاق بنا رہے تھے وہ تو جناب نوح سنا انسنا ایک کر رہے تھے، ہے نا، باہر لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں،
وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، ان کا کام تو کہنا ہی ہے، تو پتھر مار رہے تھے تو ابھی تو کم سے کم زبان سے ہی کہہ رہے ہیں چلو ایسے ہی صحیح۔ لیکن مشکل جب ہوئی جب جناب نوح کی بیوی کہہ رہی تھی، وہ نہیں جھیلا گیا جناب نوح سے۔ ایک بیوی نہیں تھی، ایک سے زیادہ بیوی تھی، چنانچہ وہ بیوی جس کو تاریخ نے نام اس کے الگ الگ بتائے ہیں، واغلہ بھی بتایا ہے، رابعہ بھی بتایا ہے۔ کچھ باتیں ایسی جو میں پڑھوں گا وہ توریت سے پڑھوں گا، اس وقت آئے گی بات۔ میں توریت اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے توریت چونکہ پڑھی بھی، شاید میں نے آج پڑھ کیا، کل میں نے وہاں ذکر بھی کیا تھا۔ خیر، تو اب بیوی جو مستقل، جو اس کی سہیلی آتی تھی، اس کے دوست آتی تھی، تو وہ گفتگو کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، اور وہ سب کے سامنے، جبکہ جناب نوح سن رہے ہیں، کہنے لگے دیکھو ہمارے شوہر کے جو ان کے دماغ کام نہیں کر رہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی، لگے پڑے کشتی بنانے میں، کشتی بنانے میں لگے پڑے، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گئی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ جناب نوح دوسروں کی باتیں سنتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب جناب نوح نے خود سن لیے، جو جناب نوح کی زوجہ اپنی دوسری دوستوں سے کہہ رہی تھی، وہ جناب نوح نے خود سن لی۔ تھکا ہارا انسان، دیکھیں تھکا ہارا انسان باہر کچھ بھی ہے، گھر میں اگر داخل ہو، استقبال صحیح ہو، زوجہ صحیح اخلاق کردار سے پیش آئے، باہر کیا ہو رہا ہے وہ ٹینشن سے وہ سب فری ہو جاتا ہے۔ دقتیں تو وہ ہوتی ہے جب وہ گھر میں ہی ہائے ہائے ہو رہی ہو، باہر کی لڑائی تو مرد جیت لیتا ہے، اندر کی لڑائی کیسے جیتے، یہ مسئلہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے اندر کی لڑائی کیسے جیتے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہے حقیقت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کامیاب رہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی زندگی میں کامیاب رہے، تو ان دونوں کی کامیابی کے پیچھے راز ہے وہی زوجہ کا۔ جیسے میں نے کہا، اگر واقعاً کامیابی، مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، تو رسول اللہ کی کامیابی، اس انداز سے سمجھیے آپ کہ رسول اللہ کو کیا نہیں کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کو ساحر، مجنون اور نہ جانے کیا کیا، جادوگر، سب کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، زحمتیں اتنی زیادہ، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، ڈھیلے مارنا، پتھر پھینکنا، سب کچھ ہوا، ذہنی طور پر بھی اذیتیں دی گئی، جسمانی طور پر اذیتیں دی گئیں، لیکن ان ساری اذیتوں کے بعد جب وہی رسول گھر میں آتے تھے تو جناب خدیجہ ان سے مسکرا کر استقبال کرتی تھی، اور استقبال ہی نہیں، فقط پانی کی ضرورت ہے تو پانی دینا، شربت کی ضرورت ہے شربت بننا، جو زخم ہیں ان پر مرہم لگانا، پٹی لگانا، ہر طریقے سے جو بھی آپ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بیوی کا اس حد تک رول تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں میں جانتی ہوں آپ صحیح ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس لیے رسول اللہ وہ باہر کی جو تکلیفیں ہوتی تھی اس کو بھول جاتے تھے جب جناب خدیجہ اس طریقے سے استقبال کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد بیویاں تو بہت آئی، بہت زیادہ بھی نہ سمجھ لیجئے گا، مگر جتنی بھی آئی اس میں سے ابتدا میں ایسی کئی خاتون تھی، رسول کی کئی زوجہ تھی جو رسول اللہ، چونکہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے تھے فوراً خدیجہ یاد آتی تھی تو خدیجہ کو یاد کرتے تھے، گھر سے نکلنے لگتے تھے تو خدیجہ یاد آتی تھی، پھر خدیجہ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ چڑ ہونے لگتی تھی کئی عورتوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا اور شاید نام لینا بھی پڑ جائے مجھے مجبوراً، چونکہ حدیث میں موجود ہے، چونکہ روایت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وقت کہا یا رسول اللہ آپ، حالانکہ وہ لفظ میں نقل نہیں کر سکتا جو شہزادی کے بارے میں اس خاتون نے کہا کہ آپ اس
کوئی ابھی تک یاد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو اس کا بدل اتنا اچھا دے دیا، جو عمر میں بھی کم ہے، خوبصورتی میں بھی زیادہ ہے، اور فلا 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 اپنی خصوصیات بیان کی۔ تب رسول نے فرمایا، اب نام لینا پڑ رہا ہے مجھے، کہ اے عائشہ تم کیا جانو خدیجہ کیا تھی۔ جس وقت لوگ اپنے مال کو مجھ سے چھپا رہے تھے، اس وقت خدیجہ اپنے مال کو میرے اوپر لٹا رہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جو کہ صحیح بخاری میں ہے، جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھے ابتر کا تانا دے رہے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر دی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو باہر کی لڑائی جھیلی جا سکتی ہے، اندر کیا کریں؟ اور رسول اللہ جو کامیاب ہوئے اس مختصر عمر میں، اتنا بڑی کامیابی کہ جہاں ابتدا میں ایک شخص مسلمان نہیں ہے اور رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس مختصر سے 23 سال کی عمر میں آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی مسلمان موجود ہیں، بھلے اس میں منافق بھی تھے لیکن اس میں 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے۔ 23 سال میں اتنی بڑی کامیابی۔ جناب نوح نے زندگی گزاری ہے 950 سال تبلیغی، کشتی میں سوار ہوئے فقط 80 آدمی، اور فرمایا صرف 80 آدمی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو رسول اللہ کی کامیابی کا ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہے، میں اس کی نہیں کہہ رہا ایک ہی وجہ ہوتی ہے، مگر ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتے ہیں، کئی وجہ ہو سکتے ہیں، کئی ریزن ہو سکتے ہیں، مگر اس میں ایک بڑا ریزن یہی ہے کہ رسول اللہ کو خدیجہ جیسی زوجہ ملی اور امیر المومنین کو فاطمہ جیسی زوجہ ملی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب جب یہ باتیں برداشت سے باہر ہو گئی جناب نوح کے لیے کہ میرے ہی سامنے اپنی دوستوں سے میری برائی کر رہی ہے اس حد تک، اور جس وقت یہ گفتگو چل رہی تھی اتفاق سے بالکل آخری وقت جب یہ گفتگو کر رہی تھی کہ بالکل دماغ ان کا کام نہیں کر رہا، یہ تو ایسے ہو گئے اور ویسے ہو گئے، اس وقت خود کام کیا کر رہی تھی؟ روٹی پکا رہی تھی۔ روٹی کہاں پر پکا رہی تھی؟ تنور کے اوپر۔ یہ قرآن میں لفظ موجود ہے وَفَارَتْ تَنُّورِ۔ اسی وقت جناب نوح نے کہا پروردگار اب نہیں برداشت ہو رہا ہے، اس حد تک بے عزتی کر رہی۔ اللہ نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اور اسی وقت اللہ نے اسی تنور سے جہاں روٹی پکا رہی تھی اسی تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور پانی نکلتا چلا گیا۔ اب وہ کہہ رہی کہ یہ کیا ہوا؟ یہ اپنی دوستوں سے بتایا، دوستوں نے کہا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بس دیکھتے دیکھتے جب پانی نکلنا شروع ہوا گھر میں پانی بھرنا لگا، اور پھر اللہ نے آسمان سے بارش بھی نازل کرنا شروع کر دی۔ زمین سے پانی نکلا، آسمان سے بارش اتنی تیز ہوئی کہ اب جب بارش ہوتی ہے، دیکھیں اب ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ خاص طور سے بامبے میں کئی منزلیں مکان ہیں، ہے نا، کئی منزل مکان ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے پہلی منزل ڈوبنے کے قائب لائق ہو گئی تھی، ممبرا وغیرہ میں دیکھا یا اس طرف کے کچھ علاقوں میں، مگر کئی منزلیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت سے لوگ اوپر چڑھ گئے۔ اس زمانے میں تو ایک ہی منزل مکان تھے، شاید ہو سکتا ہے زیادہ 2 منزل بھی کوئی ہو، بس اس سے زیادہ تو نہیں۔ تو اب وہ اپنے بچاؤ کے لیے کہاں جائیں گے؟ جب باہر نکل کے دیکھا تو وہ تو گلیوں میں پانی بھر کے چل رہا ہے، اور بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی جا رہا ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب یہ کیا کریں؟ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اس لیے کہ کچے مکان ہیں یہ گر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ لوگوں کے کچے مکان تھے۔ جب اتنا پانی بارش مسلسل ہو رہی ہے، ہمارا پورا محلہ بھر گیا، گاؤں پورا ہو گیا، جہاں جہاں آبادی تھی سب جگہ پانی، وہ مکان گر جائیں گے، دب جائیں گے لوگ، اس لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلے،
اور نکلنے کے بعد کہاں جانا چاہا؟ پہاڑوں کے اوپر، وہی ایک سیف جگہ سمجھی انہوں نے۔ اسی وقت جناب نوح کو اللہ نے کہا نوح تم اپنی کشتی میں سوار ہو۔ اب سمجھ میں آیا کشتی کیوں بنائی تھی؟ تم اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور جناب نوح کی کشتی جب بالکل ریڈی تو پہلے ہو چکی تھی، تبھی یہ سارا معاملہ ہوا۔ جب کشتی تیار ہو چکی تھی جناب نوح پہنچ گئے، اپنی کشتی میں بیٹھ گئے، اور اب جناب نوح نے آواز دیتے جا رہے ہیں۔ پانی بڑھا تو کشتی چلنی شروع ہو گئی۔ جناب نوح نے کہا بھائی آ جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ ایسا ہے، پہلے تم ہر جنس میں سے دو جوڑے لے لو، ہر جنس میں سے جوڑے۔ کیا مطلب؟ مثلا گائے اور مطلب مادہ مذکر مؤنث دونوں، تو وہ لے لیے گائے کا، بھینس کے مثلا دونوں جوڑے لے لیے، پرندوں کے دونوں جوڑے، جو زمانے میں جتنے بھی مخلوقات تھی ان سب کے، مثلا بکری ہے تو بکرا بھی سامنے ایک جوڑا وہ لے لیا، اس طرح سے دمبا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ بھیڑ بھی لے لی۔ تو یہ اس زمانے میں ان کے پاس تھے، وہ جوڑے جوڑے سب کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ تو شپ تھا اتنا بڑا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لہذا تو پہلے تو یہ سارے جانور سوار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جناب نوح نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ آ جاؤ۔ جناب نوح کے 4 بیٹے، اب میں اس منزل پر آ گیا جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کس کی نسل میں سے ہیں، کہا تھا نا میں نے کہ بتاؤں گا میں دنیا کس کی نسل میں سے۔ جناب نوح کے اصل تھے 4 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا سام، دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس، چوتھے بیٹے کا نام تھا کنعان۔ 3 کی ماں الگ تھی اور کنعان کی ماں الگ تھی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، قرآن سے اگرچہ ثابت نہیں ہے، اہل کا لفظ استعمال کیا ہے کچھ لوگ، مگر یہ کہتے ہیں کہ کنعان اصل میں جناب نوح کا صلبی بیٹا نہیں تھا۔ ماں جو اس کی تھی رابعہ یا واغلہ، دونوں لفظ آئے ہیں توریت میں، واغلہ کا وہ جو ماں تھی وہ اصل پہلے کسی اور مرد سے شادی ہوئی تھی، وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، پھر اس سے جناب نوح کی شادی ہوئی، تو یہ ماں کے ساتھ آ گیا تو جناب نوح کا بیٹا کہلایا۔ مگر قرآن میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے، البتہ قرآن نے تو بیٹا ہی کہا ہے، اور خود جناب نوح نے اپنا بیٹا ہی کہا ہے۔ اس لیے کسی اور کا تھا یا نہیں یہ بات ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہ اختلافی بات ہے۔ مگر 3 بیٹے جو اصل بڑے تھے، جو دوسری ماں سے تھے، سام، حام، یافس، 3 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو سام تھے، جس وقت یہ طوفان آیا اس وقت سام کی عمر تھی 98 ایئرز، 98 سال عمر تھی جناب سام کی، اور طوفان کے بعد 500 سال اور زندہ رہے جناب نوح کے بیٹے، تقریباً 600 سال سام کی عمر تھی۔ آؤں گا ابھی بات پر، اس عمر کو بھی بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جناب نوح آواز دے رہے ہیں بیٹوں کو، تو بیٹے آ گئے۔ کون؟ 3 بیٹے جو پہلے بڑے والے بیٹے تھے، سام، حام، یافس، شاید ان کی زوجات بھی، اس کے علاوہ جو ان کی ماں دوسری ماں تھی وہ ماں بھی آ گئی۔ مگر یہ جو ماں بیٹے تھے دونوں، کنعان اور اس کی ماں، یہ نہیں آئے، جو مستقل جناب نوح کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور انہوں نے گھر سے نکل کر یہ پہاڑ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جناب نوح نے زوجہ کو تو نہیں بلایا، اتنا پریشان ہو چکے تھے، مگر بیٹے کو کم سے کم آواز دے لی، یا بنیا ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہاں سے لگ رہا ہے کہ وہ سگا ہی بیٹا تھا، کیا نہ کہ اس کے، یا بنیا ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ جہاں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جناب نوح نے کہا آج کوئی بچانے والا، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، یہ یاد رہے، الا من رحم اللہ، جس کو سوائے یہ کہ اللہ جس کو اوپر رحم کر دے۔ مگر وہ نہیں مانا جی، اور یہی سوچتا رہا، پانی ابھی اور اوپر ہو گیا وہ اور چڑھ گیا، پانی اور اوپر ہوا وہ اور چڑھ گیا، اور ہوا وہ اوپر چڑھ گیا۔
مگر باپ کا کہنا نہیں مانا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ آخر میں وقت وہ آیا جب پانی اتنا بڑھ گیا جو سب سے اونچے والا پہاڑ تھا وہ ڈوب گیا۔ جناب نوح نے آواز دی آ جا، مگر نہیں آیا، اور اسی وقت پانی کی ایک موج آئی اور ماں بیٹے کو دونوں کو بہا کر لے گئی۔ جناب نوح نے حالانکہ اللہ سے شکایت کی، اے میرے پروردگار انہو من اہلی، تیرا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، مگر یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے۔ اللہ نے آواز دی اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اس لفظ کے اوپر جو علماء بیان کر رہے ہیں جو سگا بیٹا یا نہ بیٹا نہ انہیں، مگر علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے اہلیت سے اس لیے خارج کر دیا چونکہ وہ بیٹا نافرمان بیٹا تھا۔ اگر باپ کا کہنا نہیں مانتا، اگر صلب سے بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اہلیت سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں شریعت مصطفیٰ میں آق کہا جاتا ہے، آق، اگر باپ آق کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی الا من رحم اللہ رب، سوائے یہ کہ اللہ اس کو پر رحم کر دے، خصوصی الگ بات ہے۔ باپ نے اگر آق کر دیا تو پھر جہنم طے ہے، پھر کوئی طاقت جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور جب کوئی طاقت کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں گے جو اہل بیت ہیں، جی اہل بیت وہ تو شیعہ تھا، وہ مومن تھا، نہیں، وہ اس کی شیعت اور اس کا ایمان فقط زبان پر ہے۔ اگر دل کا میں شیعت ہوتی اور واقعاً دل سے وہ مومن ہوتا تو پھر اپنے باپ کا مخالف ہی نہ ہوتا، کہنا کہ نافرمان ہی نہ ہوتا۔ اور اہل بیت ایسی اولاد کو دوست نہیں رکھتے جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ جناب ماں باپ کا نافرمان ہے وہ تو جناب وہ اہل بیت کے تو ماننے والا ہے۔ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے شخص کا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اہل بیت ایسی اولاد کو دوست نہیں رکھتے۔ سیدھا یہ حدیث ہے یہ، مگر چونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے اس لیے میں اس کو بس روک رہا ہوں یہیں پہ۔ کنعان ڈوب گیا، اس کی ماں ڈوب گئی، کشتی کے اوپر صرف 80 افراد سوار ہیں، کچھ جانور سوار ہیں، کشتی جا رہی ہے، یہ پورے علاقے میں گھوم رہی ہے کشتی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہم نے پانی بارش سے کہا کہ آسمان سے کہا کہ بس رک جا، زمین سے کہا پانی کو نگل لے، پانی اس نے نگل بھی لیا۔ اس وقت کا سب سے بڑا پہاڑ، جیسے میں نے کہا کچھ باتیں وہ ہیں جو نہیں پڑھی جاتی، جودی نام کا پہاڑ جو قرآن میں بھی لفظ آیا ہے، یہ جناب نوح کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ کل بھی میں نے سوال کیا تھا، کہا تھا میں انعام دوں گا اور جواب رہ گیا، اب یاد آ رہی مجھے بات ہے۔ کوئی جواب دینے والا جودی پہاڑ کہاں ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام۔ مکہ مدینہ تو سب یاد ہے اس لیے کہہ رہے ہو۔ جودی پہاڑ ہے اصل ترکی میں جودی پہاڑ ترکی میں ہے، جو اس وقت ترکیہ ہے، اور ترکی میں بھی اس علاقے میں جو کردستان والا علاقہ ہے، اس کردستان کے علاقے میں یہ پہاڑ ہے جودی۔ اس پہاڑ کے اوپر جناب نوح کی کشتی رکی۔ کشتی کے رکنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے سب کشتی سے باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر نئی آبادی ہوئی، جناب نوح کا لقب پڑا کیا؟ آدم ثانی۔ پہلے جناب آدم، اول آدم، دوسرے آدم ہوئے جناب نوح، تو اس لیے کہا گیا آدم ثانی۔ اب ہے فقط ان کے 3 بیٹے، اور دنیا میں جو پوری آبادی ہے وہ انہی 3 بیٹوں کی ہے، سام، حام، یافس۔ جس کو کنعان کہا گیا اسی کا نام توریت میں آیا ہے یام، ہماری اسلامی کتب میں اس کا نام کنعان آیا ہے۔ اب ہم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ان 3 بیٹوں میں سے جتنی بھی دنیا ہے، اکثر نظریات یہی ہے کہ پوری دنیا آج جو بھی ہے وہ جناب نوح ہی کی اولاد ہے، اور جناب نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔
اب سن لیجئے، پہلے مگر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے بڑے بیٹے ہیں سام۔ سام جب کشتی سے اترے سارے لوگ، تو سب سے پہلے اترنے کے بعد چونکہ پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک نئی بستی بنائی، نئی بستی بسی۔ وہ نئی بستی کون سی بسی، یہ بھی ایک بات آ گئی یاد۔ یہ میں بتا رہا ہوں مگر یاد رکھنا، تم لوگ ایسے بھول جاؤ، ایسے نہیں آگے میں بھی محنت کر کے آتا ہوں۔ یہ جو نئی بستی بسی، یہ بسی ہے یمن میں، جس کا نام، کیپٹل کا نام ہے صنعا۔ نام سنا ہے صنعا؟ صنعا جس کا نام ہے شہر کا، وہ شہر سب سے پہلے یہ آبادی بسائی ہے جناب سام نے، جناب نوح کے بیٹے نے۔ صنعا شہر تو اب ہو گیا، پھر بڑھتا چلا گیا تو شہر بن گیا۔ سب سے پہلے صنعا۔ جس وقت طوفان آیا تھا اس وقت جناب نوح کہاں تھے؟ کہاں رہا کرتے تھے؟ کشتی تو رکی ہے ترکی میں، جودی پر، لیکن رہتے کہاں تھے؟ عراق کے شہر میں، عراق کے علاقے میں۔ لہٰذا رمادی وغیرہ کا علاقہ ہے، اور دوسرے رافدین کہا جاتا ہے اس کو، اس علاقے میں پورا، یعنی جو عراق کا شہر ہے اور عراق کے علاقے میں رہا کرتے تھے جناب نوح۔ پھر وہاں سے کشتی پہنچی جودی یعنی ترکی، اور شہر بسایا ہے صنعا۔ جناب اچھا، کشتی میں سے اتر کے لوگ پھر الگ الگ زمین پر پھیل گئے۔ جو زمین پر پھیلے تو سب سے بڑے بیٹے سام کی نسل جو چلی، پورے عرب، ہندوستان والے، سندھی، یہ سب ہم جناب نوح کے بڑے بیٹے جناب سام کی اولاد میں سے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ جناب سام کی اولاد میں سے ہیں پورا عرب، ہندوستان کا علاقہ، سندھ کا علاقہ ہے، پاکستان کا یہ پورا علاقہ ہے سام کی اولاد میں سے۔ جتنے بھی افریقی ہیں کالے، یہ سارے کے سارے ہیں حام کی اولاد، حام، دوسرے بیٹے کی اولاد، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی ترکی والے، اتراک یعنی وہ لوگ جن کی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ سارے لوگ، اور پورے یورپ کا علاقہ، یہ اٹلی والا علاقہ، روم والا علاقہ، یہ سارے کے سارے تیسرے بیٹے جناب یافس کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے؟ باقی شہر اتنا بعد میں بڑھے آگے، اصل یہ ان تینوں بیٹے کی اولاد میں تھے۔ پھر اس کے بعد امریکہ اور یہ سب بعد میں ہوا ہے۔ امریکہ تو امریکہ تھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو بعد میں کس طریقے سے آباد ہوا، بعد میں گیا۔ تو یہ یہاں سے یہ یوروپ والے ہی تھے جو امریکہ وغیرہ میں گئے، دوسرے شہر میں گئے۔ اصل ان تینوں لوگوں کی اولاد ہے، تینوں بھائیوں کی اولاد، پورا عرب، ہندوستان کا علاقہ، پاکستان کا علاقہ، اس طرف کے جو لوگ ہیں ہم سارے سام کی اولاد، سارے کالے افریقی حام کی اولاد، اور چھوٹی آنکھوں والے اتراک اور یورپ والے گورے، یہ سارے کے سارے تیسرے بیٹے جناب یافس کی اولاد۔ اس طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جناب نوح ہی کے اولاد کہلائے جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات۔ وقت بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا اب جناب نوح فقط 80 آدمی ہیں جو شروع ہوئے، یہاں سے پھر شریعت آگے بڑھی، چونکہ عمر زیادہ تھی تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یہاں سے نسل بڑھتی چلی گئی، پھر ان کے بیٹوں کے کئی شادیاں، کئی بچے بہت زیادہ ہوئے، اور اس طریقے سے یہ آبادی بڑھی، اور پھر ضرورت پڑی اللہ کو کہ تبلیغ کے لیے نظام بنایا جائے، ایک سسٹم بنایا جائے، قاعدہ قانون بنے، اور اس قاعدہ قانون کا نام ہی ہے شریعت۔ اس لیے اللہ نے جناب نوح کو شریعت عطا کی۔ لیکن سارے واقعے کے بعد، اس سارے واقعے کے بعد، جس وقت، سن لیجئے بس آخری بات ہے اور ختم کر رہا ہوں معصوم بھائی، جس وقت جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، ایک مومنہ تھی جو مستقل آتی تھی جناب نوح کے پاس،
کیا آپ نے کہا کہ طوفان آئے گا؟ وہ طوفان کب آئے گا؟ جب آئے گا مجھے بھی لے لینا۔ جناب نوح نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ روز اپنے بغل میں اپنا جو ضروری سامان ہوتا تھا وہ دباتی تھی اور جناب نوح کے پاس آ جاتی تھی۔ ہر طریقے کے لوگ تھے، ایسے بھی تھے جو پتھر مار رہے تھے اور ایسے بھی تھے، تو ڈیلی آتی تھی جناب نوح کے پاس، کہنے لگے کہ نبی خدا وہ کب آئے گا طوفان؟ جناب نوح نے کہا ابھی ٹائم ہے، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ پھر اگلے دن پھر آ گئی، 2-4 دن کے بعد پھر آ گئی، اپنا بغل میں دبایا سامان لے کر آ گئی۔ ایک دن جناب نوح نے کہا اپنے گھر رہو، آرام سے، تم پریشان نہ ہو، جب طوفان آئے گا تو میں تمہیں گھر سے بلا لوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئی، یقین ہو گئی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے گھر سے بلا لوں گا تو گھر سے بلا لیں گے، اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب آیا طوفان، جناب نوح بیٹے کے چکر میں اور وہ بیوی اور یہ بارش اور پانی، اس کو سوار اس کے سوار، جانوروں کو سوار، حیوانوں کو سوار، اس سوار کے چکر میں یہ بھول گئے کہ میں نے وعدہ کیا تھا ایک خاتون سے کہ تجھے میں گھر سے بلا لوں۔ بلانا بھول گئے، تو مومنہ تھی۔ اب کیا کریں؟ کشتی کوہ طور جودی پر رک گئی، سیلاب ختم ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، بارش بند ہو گئی۔ اب جناب نوح نے، رات کا وقت تھا، تو اب جو وہاں سے دیکھا تو انہیں دور سے ایک روشنی نظر آئی کہ روشنی کہاں جل رہی ہے؟ غور سے سنیے گا، روشنی نظر آئی، ان کو چراغ جلتا ہوا نظر آیا۔ تو سارے آدمی وہ تو کشتی میں ہیں، یہ روشنی کہاں چراغ جل رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جناب نوح اترے، اور اب اتر کے جو چراغ کی طرف بڑھے تو دیکھا وہ اسی عورت کی جھوپڑی تھی جو آتی تھی مومنہ، اس نے اس میں چراغ جلا رکھا ہے۔ جناب نوح نے جو دیکھا تو وہ نظر آیا، وہ آئی اندر سے نکل کر، تو کہنے نبی خدا طوفان آ گیا، آ گیا طوفان، جو جناب نوح نے کہا تھا میں گھر سے لے لوں گا۔ کہتے طوفان آ گیا، جناب نوح نے کہا آ کے چلا بھی گیا، کہ آ کے چلا بھی گیا، کہ ہاں، کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا، میں تو یہی ہوں گھر پہ اپنے۔ اب جناب نوح بھی پریشان ہو گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ کب سے میں نے کشتی بنائی، تو نے کہا تھا اپنے لوگوں کو سوار کر لینا، یہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، نوح جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں مومنوں کو تم بھول سکتے ہو مگر ہم نہیں بھول سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے ہم اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھول سکتے، جو ہمارے اوپر ایمان لے کر آیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کی ہے اگر کسی نے، اس کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں بھول سکتا۔ نو تم بھول سکتے ہو مگر ہم تو نہیں بھول سکتے۔ اللہ نے کیا اہتمام و انتظام کیا اس کے لیے کہ پوری دنیا میں پانی تھا، مگر اس کی جھوپڑی کے چاروں طرف اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہاں پانی، تاکہ اندر نہ ایسی دیوار بنا دی، میں کہہ رہا ہوں اپنے انداز میں، اپنے لفظوں میں، ایسا انتظام کیا کہ پانی اس کے ہاں پہنچا ہی نہیں، پوری دنیا پانی پانی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے میرے عزیزوں۔ بس عزیزوں وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آگے یہیں سے بات بڑھائیں گے۔ اور بس میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ ہمارے پروفیسر صاحب نے یہ کتاب دکھائی بھی ہے، دی بھی ہے، یہ کتاب ابھی جو حضرات بالخصوص انگلش پڑھنا جانتے ہوں، اور نہ صرف انگلش پڑھنا جانتے ہوں بلکہ پڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہوں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، جو واقعاً چاہتے ہیں کہ ہم حدیث رسول پر عمل کریں۔ حدیث رسول کیا ہے؟ حدیث رسول یہ ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہم سب کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، معرفت ضروری ہے۔ تو اسی معرفت حاصل کرنے کے لیے مزید
اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، مزید اپنے معرفت میں اضافے کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے۔ اردو میں بھی ہے اس کا ٹرانسلیشن، سیم کتاب انگلش میں بھی ہے۔ اس کتاب میں اس کا ایک خاص عنوان مرتب کیا گیا ہے، صرف ایک خاص عنوان، اور عنوان ہے کہ دنیا میں 1150 سال جو ہو گئے امام زمانہ کے بعد سے لے کر آج تک، جو اہم شخصیات نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، موضوع ہے اس کا یہ، اس کتاب کا۔ جو حضرات، ظاہر سی بات ہے سب کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، کتنے لوگ ایسے جو واقعات بتاتے بھی نہیں، اپنے حالات بتاتے بھی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہوگی، یعنی امام نے ان سے ملاقات کی ہوگی۔ ایسے لوگ کتنے ایسے ہو سکتے ہیں کہ یہیں پر ایسے افراد ہوں جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہوگی، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ امام تھے، چونکہ امام زمانہ مثلا وہ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، امام زمانہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، امام زمانہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ جو ہمارے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے وہ شاید امام زمانہ ہی تھے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پتہ کہ امام زمانہ ہی ہے؟ جانتے کوئی اجنبی شخص ہے، کوئی مومن ہے بس۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے ایک مجلس میں کہ عرفات کا میدان اکیلا وہ میدان ہے، چونکہ امام زمانہ ہر سال حج پر جاتے ہیں، عرفات کا میدان وہ اکیلا میدان ہے جہاں پر 50 لاکھ بھی اگر حاجی ہیں تو سارے کے سارے وہیں پر ہوں گے اس دن۔ باقی دنوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، کوئی کنکڑی مار رہا ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی وہاں، سب ہو سکتے ہیں، الگ الگ عمل کر سکتے ہیں۔ سنی وہاں ہوں گے، شیعہ یہاں ہوں گے، مثلا شیعوں ہی میں کچھ مکے کے اندر آ گئے ہوں گے، کچھ مینا کے اندر ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر جس وقت میدان عرفات میں ہونا ہوتا ہے اس وقت میدان عرفات میں سب کے لیے ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اور سارے کے سارے حاجی، بس حاجی ہے تو وہاں ہوں گے عرفات کے میدان میں۔ اور جس وقت آپ عرفات کے میدان میں ہوں گے اس وقت امام زمانہ بھی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک بار، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں، ایک بار اور صلوات پڑھ کر آگے آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے جگہ ہے بھی۔ لہذا کتنے ایسے لوگ ہوں گے، حاجی حضرات ایسے ہو سکتے ہیں جو حج پر ہیں، واقعاً حج پہ ہیں، اور وہ امام سے ملاقات کی ہو، امام کو دیکھا ہو، زیارت کی ہو، لیکن یہ تو نہیں معلوم کہ یہ امام زمانہ ہی ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے دیکھا۔ اور وہ کہاں دیکھا؟ ایسے ہی دیکھا ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کو اتنی پاک کر لیں، اپنے آنکھوں کو اتنا پاک کر لیں کہ جو امام کے دیدار کے لائق ہو جائے، امام کی زیارت کے لائق ہو جائیں۔ تو اگر نظریں اتنی پاک و پاکیزہ ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں امام کی زیارت ہو سکے گی۔ جب امام ظہور فرمائیں گے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا، وہاں جمعہ کی نماز میں ملاقات ہوئی تھی، حج پہ ملاقات ہوئی تھی، کربلا گئے تھے وہاں ملاقات ہوئی تھی، ہم مشی کر رہے تھے وہاں ملاقات ہوئی تھی، مثلا الگ الگ مقامات پر۔ چونکہ آپ اکیلے تو نہیں ہیں دنیا میں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا شیعہ کون ہے تو سب سے بڑے شیعہ تو امام زمانہ خود ہیں۔ سب سے بڑے عزادار کون ہے تو امام زمانہ خود ہے۔ تو سب سے بڑے مومن وہ ہیں، سب سے بڑے عزادار وہ ہیں۔ تو جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، آپ مشی کر رہے ہیں، آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایسے امام خود کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہیں پر کچھ حضرات ایسے موجود ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا کرے ایسا ہی ہو، جو امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہو یا زیارت سے مشرف ہو۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جوانوں سے خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، اس کتاب کو پڑھیے گا وقت نکال کر، اور اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو علم میں اضافہ تو ہونا ہی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اپنے آپ کو اس انداز سے بنانے کی اور ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک دن آپ کا نام بھی اس کتاب کی طریقے سے آپ کا بھی نام آئے، جیسے اس میں علماء کا نام دیے گئے ہیں، کچھ حضرات کے نام دیے گئے ہیں، انہوں نے امام علیہ السلام سے زیارت کی، امام سے زیارت سے مشرف ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک دن بعد کی نسل والے کتاب مرتب کریں تو پھر آپ کا بھی نام چھپے کہ آپ نے بھی امام زمانہ سے ملاقات کی اور آپ نے بھی امام کی زیارت سے آپ نے شرف حاصل کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات۔
یہ کتاب فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن صرف وہی کتاب لے کر جائیں گے جو واقعاً کتاب کو پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ انسان کتاب تو لے اور پڑھے نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ لے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، واقعاً نہیں پڑھ سکتا ہے تو واقعاً کتاب نہ لینا، بالکل نہیں لینا، اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ شاید میں کہتا ہوں جائز ہی نہیں ہے کہ انسان کتاب لے اور وہ نہ پڑھے، اس لیے کہ فری نہیں چھپتی کتاب، اس میں بھی پیسہ خرچ ہوا ہے۔ وہ اسراف ہو جائے گا کہ آپ کتاب لیں گے اور نہیں پڑھیں گے، وہی کتاب لیں جو پڑھیں اور خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر پھر پڑھیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو حضرات جوانوں خاص طور سے دیکھنا، کتاب لینا بیٹا اور کتاب لے کر پڑھنا بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے۔ جو حضرات انگلش میں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو اردو میں مل جائے گی، شاید فی الحال نہ ہو لیکن مل جائیں گے، اگر کوئی صاحب چاہیں گے تو، دونوں زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ آئیے بات، بس وقت ہو گیا ان مجالس کا، گریہ کرنا۔ ان مجالس کا اصل مقصد ہے ہمارا شہدائے کربلا پر رونا، اور یہ ساری باتیں فقط اس ضمن میں بیان کی جاتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو تاکہ رونے کے لیے تیار کریں ان مجالس کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، معرفت میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اس لیے باقی فضائل اور یہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ حقیقت میں بالخصوص یہ 10 دن کے لیے ہمارے لیے فقط رونا، صرف مصائب، اور اب تو تاریخیں ویسے بھی بہت کم رہ گئی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے، اب ذرا سوچیں، کل میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، اور اللہ جب ہدایت کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے۔ عاشور کی رات حر بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کا پانی جیسے زمین پر گرتا ہے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے وضو کیا، وضو کا پانی زمین پر گرا، فوراً کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ حر تو پانی زمین پر بہا رہا ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، میرا حسین پیاسا ہے۔ حر نے پہلے خیال سوچا، یہ اچانک یہ میرے کیا دماغ میں آ رہی ہے، اپنے وضو کو جاری رکھا، وضو کو آگے بڑھایا، پھر آواز آئی کہ حر میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ اب جب 2-3 بار ہو گیا تب حر سمجھ گیا یہ کسی معظمہ کی آواز ہے، کسی خاتون کی آواز ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ حر اب سمجھ گیا اور حر اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد غلام پریشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ غلام نے معلوم کرنا چاہا، حر نے کچھ نہیں بتایا۔ حر کا غلام بھاگا ہوا گیا اور جا کر حر کے بھائی کو بلا کر لے کر آیا۔ حر کا بھائی آیا، بھائی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، پریشان کیوں نظر آ رہے ہو۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ آؤ، اور خیمے سے نکل کر ایک سنسان سی جگہ ذرا فاصلے پر گئے، اور جانے کے بعد حر نے کہا بھائی سے اب ذرا کان لگا کر ذرا غور سے سنو، کوئی آواز آ رہی ہے۔ اب جو بھائی نے سنا تو کہتا ہے ہاں حسینی خیموں سے آواز آ رہی ہے، بچے شاید پیاسے الاتش کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا بس یہی آواز ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے، میں اپنے آپ کو اس وقت جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، میری وجہ سے یہ حسینی بچے پیاسے ہیں، ہم حسین کو یہاں تک گھیر کر لے کر آئے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا۔ کہ کیا فیصلہ کر لیا؟ کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اور جا کر حسین سے معافی مانگوں گا اور حسین ہی کے رکام میں جا کر شہید ہو جاؤں گا۔ میں
اپنے آپ کو جہنم کے کنارے پر محسوس کر رہا ہوں، جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حور کے بھائی نے کہا کہ جو تمہارا فیصلہ ہے وہی میرا بھی فیصلہ ہے، اب تم اکیلے نہیں جاؤ گے تو ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ اور نتیجہ یہی ہوا، جب صبح ہوئی تو حور کا بھائی خبر کیا اپنے بیٹے کو بھی، حور کا بیٹا بھی، اور حد یہ ہے کہ حور کا غلام بھی، 4 آدمیوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ۔ مگر چلنے سے پہلے پسر سعد کے پاس گئے اور پسر سعد سے پوچھا کہ کیا طے ہوا ہے آج؟ کہا جنگ ہونا ہے، کوئی حل نہیں ہے، کہنا کوئی صورتحال نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم جنگ کریں گے، اور ایسی جنگ کریں گے دیکھنا ہوا میں کس طریقے سے سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ صرف یہ کہ قتل کریں گے بلکہ لاشوں کو بھی پامال کریں گے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا تو میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا میرا فیصلہ کیا ہے۔ اپنا چھوٹا سا قافلہ لیا اور ایک مرتبہ حسینی خیموں کی طرف حر بڑھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ادھر حسین ہے، اب اندازہ لگائیے کہاں جہنم اور کہاں کس طریقے سے ایک دم تبدیلی اس طریقے سے آئی، اور کتنا بڑا انعام بھی ملا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے دیکھا، آواز دی حبیب ابن مظاہر کو، آواز دی جناب علی اکبر کو، آواز دی جناب عباس کو، آؤ اور دیکھو حر آ رہا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ جناب حبیب ابن مظاہر سے امام نے فرمایا حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو، تم میرے بچپن کے دوست ہو، اس لیے حر کا استقبال تم کرو گے۔ جناب عباس سے کہا عباس دیکھو حر اکیلا نہیں ہے، ساتھ میں بھائی بھی ہے، حر کے بھائی کا استقبال تم کرو گے۔ اس کے بعد حر کا بیٹا بھی موجود تھا، جناب علی اکبر سے کہا کہ میرے لال علی اکبر حر کے بیٹے کا استقبال تم کرو گے۔ اب سرزمین کربلا پر 2 افراد تھے، ایک طرف حر کا غلام، دوسرا طرف شہنشاہ کائنات حسین۔ حر کے غلام کا استقبال حسین کرے گا۔ حسین آگے بڑھے، استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حر نے دیکھا عباس بھی آ رہے ہیں، علی اکبر بھی آ رہے ہیں، لیجئے یہ تو حبیب ابن مظاہر بھی آ رہے ہیں، حر پہلے ڈر گئے اور کہا ایسا کرو، اپنا نکالا کہ یہ ایک کپڑا نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو قیدی کی طریقے سے۔ بعض علماء بتاتے ہیں آنکھوں پر پٹی تک بندھوا دی۔ کہا جیسے ہی حسین قریب آئے مجھے بتا دینا۔ ہاتھ باندھ دیے گئے، حر کے بیٹے نے یا بھائی نے حر کے ہاتھوں کو باندھ دیا، قیدی کی طریقے سے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے۔ میرے عزیزو ایک مرتبہ جس طرح سے حسین آگے بڑھے، قافلہ ادھر سے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ قافلہ دوسرا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے خبر دی بابا حسین قریب آ گئے، تیزی سے بڑھے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پر گرا دیا، امام نے جلدی سے اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ حر تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے، اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے عزیزو سینے سے لگانے کے بعد ہاں عزیزو خبر یہ خیمے میں پہنچ گئی، حر آیا ہے، حر کا بیٹا بھی ساتھ میں ہے، حر کا بھائی بھی ساتھ میں۔ فضہ کو شہزادی نے بھیجا، سلام کہلوایا اور سلام کے ساتھ ساتھ کہا کہ اے حر کو میرا سلام کہنا فضہ، اور کہنا ایسے وقت میں تو ہمارا مہمان ہوا ہے کہ ہمارے پاس تمہاری میزبانی کے لیے پانی تک نہیں ہے، ہمارے پاس تمہاری ضیافت کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے حر کو ایک خیمہ دکھایا۔ امام علیہ السلام کے خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا جس میں فقط مشکیزیں رکھے جاتے تھے، فقط مشکیزیں۔ امام علیہ السلام نے حر سے کہا حر آؤ تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ حر کو لیا، اس خیمے تک پہنچے جس میں مشکیزیں رکھے تھے۔ اب جب امام علیہ السلام نے دیکھا، حر نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مشکیزیں تو ہیں مگر پانی نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، خالی مشکیزوں کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، کچھ تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے۔ اور یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئے، مولا مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، مولا مجھے جلدی سے اجازت دیجیے، جلدی سے اجازت۔ حر کا بیٹا بھی جنگ کرتا ہے،
حر بھی جنگ کرتا ہے، بھائی بھی جنگ کرتا ہے، غلام بھی جنگ کرتا ہے۔ حر جس وقت جاتے ہیں میرے عزیزوں، چونکہ بھوکے نہیں تھے، پیاسے نہیں تھے، جنگ کی، بڑے عالیشان انداز سے جنگ کی۔ پھر وہ وقت آیا جب حر نے امام کو سلام کیا، امام تیزی کے ساتھ کئی دشمنوں کو حر نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام تیزی کے ساتھ جب حر کی آواز پر پہنچے ہیں، حر کی پیشانی میں ایک تیر لگا ہوا تھا، تیر لگا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے حر کی پیشانی سے اس تیر کو نکالا، جیسے تیر کو نکالا پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب خون نہ رک سکا، امام نے ایک مرتبہ اپنا رومال نکالا، شہزادی کے ہاتھوں سے بنا ہوا رومال امام نے حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ حر زہے نصیب تیرا، تیری قسمت کہ تو نے اگر عسکری چھوڑ دی، تجھے مولا نے یہ تجھے تاج عطا کر دیا۔ حر کے پیشانی پر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رومال باندھ دیا۔ حر کے جسم سے تو روح نکل گئی میرے عزیزوں، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ شاہ اسماعیل صفوی خاندان میں سے گزرا، دیکھیے گا اس کا وقت نہیں بیان کرنے کا۔ شاہ اسماعیل صفوی جس وقت عراق پر انہوں نے قبضہ کیا، حکومت کی، تو شاہ اسماعیل صفوی جو بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا تھا کہ حسین نے اپنی ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا رومال حر کے پیشانی پر باندھا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کربلا جا کر جناب حر کی قبر کو کھدوایا، اور قبر کو کھدوانے کے بعد کہ واقعاً کیا رومال بندھا ہوا ہے، اگر رومال بندھا ہوگا تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی میرے لیے کہ اس رومال کو میں لے لوں، یہ سوچ کر اس نے قبر کھدوائی۔ قبر کھدی تو جناب حر کا لاشا بالکل تازہ موجود تھا، واقعاً پیشانی پر رومال بندھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل صفوی آگے بڑھا، حر کی پیشانی سے رومال کھولا، جیسے ہی رومال کھولا پھر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پھر پوری کوشش کر لی مگر خون نہ رک سکا، آخر میں بادشاہ نے واپس اس رومال کو باندھ دیا جو قیامت تک بندھا رہے گا۔ حر جائیں گے روز محشر، شہزادی نے جو اپنے ہاتھ سے رومال کو بنا ہے وہی حر کی پیشانی پر۔ اسی لیے امام نے کہا تھا، حر تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا ہے، ارے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، تو آخرت میں بھی کامیاب اور آزاد ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔